بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے گھر میں ہم صرف 2 ہی بھائی تھے اور ہماری کوئی بہن نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ہم اپنی والدہ کی پوری کائنات اور ان کی آنکھوں کا تارا تھے۔ ہمارے بچپن میں ہی والد صاحب کسی بات پر ناراض ہو کر ہماری والدہ کو طلاق دے کر چلے گئے تھے، جس کے بعد دنیا کے سرد و گرم کا سامنا میری ماں کو اکیلے ہی کرنا پڑا تھا۔ انہوں نے دن رات ایک کر کے سلائی کڑھائی اور محنت مزدوری کے ذریعے ہم دونوں بھائیوں کو پالا پوسا اور ہماری تربیت میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہم دونوں بھائی بھی پڑھائی میں بہت ذہین تھے، اس لیے اعلیٰ تعلیم مکمل کرتے ہی ہمیں بہت اچھی نوکریاں مل گئی۔ جب دن بدلے تو ہم نے اپنی بوڑھی ماں کی آسائش کے لیے شہر کے ایک اچھے علاقے میں ایک خوبصورت اور آرام دہ گھر خرید لیا۔ میرا نام آریان ہے اور میرے بڑے بھائی کا نام عمیر تھا۔ وہ طبیعت کے انتہائی سیدھے سادے صابر اور نرم مزاج کے انسان تھے، جنہیں کبھی کسی بات پر غصہ آتے میں نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ ہمیشہ نارمل سے رہتے تھے، جبکہ ان کے برعکس میرا مزاج کافی تیز تھا اور مجھے بات بات پر غصہ آ جایا کرتا تھا۔ انہی دنوں ہماری ماں کو ہماری شادیوں کی فکر ستانے لگی۔ وہ چاہتی تھی کہ ان کی زندگی میں ہمارے گھر بس جائیں، اس لیے انہوں نے ہمارے لیے رشتے دیکھنا شروع کر دیے۔ میں بچپن سے ہی ظاہری خوبصورتی کا دل دادا تھا اور مجھے ہر چیز چمکدار، پرکشش اور خوبصورت ہی اچھی لگتی تھی۔ جب ماں نے ہمارے لیے رشتے طے کر دیے تو ایک دن انہوں نے ہمیں پاس بٹھا کر کہا تھا کہ اسی سال ہمیں گھر کی صحیح مرمت کروا کے دو، مزید بہتر بنانا ہے، کیونکہ اگلے سال وہ ہم دونوں بھائیوں کا چہرہ ایک ساتھ دیکھنا چاہتی تھی، مطلب دونوں کی شادی ایک ساتھ کرنا چاہتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ اب عمر کے حصے میں ان سے اکیلے گھر کا کام سنبھالا نہیں جاتا اور وہ چاہتی ہیں کہ ان کی بہو آ کر گھر کی تمام ذمہ داری سنبھال لے تاکہ وہ سکون کا سانس لے سکیں۔ دیکھتے ہی دیکھتے ہماری منگنی کو 1 سال کا عرصہ گزر گیا تو ماں نے شادی کی تاریخیں پکی کر دیں اور یوں ایک دن دھوم دھام سے ہماری شادی ہو گئی۔ جب شادیاں ہو کر دونوں دلہنیں گھر آئیں تو جیسے میری نظر اپنی بھابھی پر پڑی تو میں دنگ رہ گیا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ میری بھابھی ماہنور بہت خوبصورت تھی، جبکہ اس کے مقابلے میں میری بیوی مریم کا رنگ کافی گندمی تھا اور وہ ایک عام سی شکل و صورت کی لڑکی تھی۔ یہ دیکھ کر میرا موڈ اس وقت بہت خراب ہوا کہ میرا اپنے کمرے میں جانے کو دل نہیں چاہ رہا تھا۔ میں غصے اور مایوسی کے عالم میں صحن میں اکیلا بیٹھ گیا۔ میری ماں نے جب مجھے اس حال میں دیکھا تو میرے پاس آئیں اور محبت سے سمجھاتے ہوئے کہنے لگیں کہ میرے بچے، ایسا نہیں کرتے۔ انسان کو کبھی بھی اس کی ظاہری شکل و صورت سے نہیں پرکھنا چاہیے۔ جب تم اس کے ساتھ وقت گزارو گے تو تم خود بولو گے کہ ماں نے تمہارے لیے ہیرا چنا ہے۔ میں نے جل کر ماں سے کہا کہ آپ نے تو میرے ساتھ ساری زندگی کی ایسی دشمنی نکالی ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ اگر 2-4 دن کی بات ہوتی ماں تو میں برداشت کر لیتا۔ آپ کو معلوم بھی تھا کہ مجھے شروع سے خوبصورت چیزیں پسند ہیں، پھر آپ نے میرے ساتھ ایسا کیوں کیا؟ ماں نے مسکرا کر کہا کہ میں نے اس بار بھی تیرے لیے ایک انمول اور دل کی خوبصورت چیز چنی ہے، لیکن مجھے اس وقت اپنی ماں کی یہ باتیں کسی خیالی ناول کے قصے لگ رہی تھی اور میں مسلسل ان پر اپنا غصہ نکال رہا تھا۔ مگر آخرکار ماں کے اصرار پر مجھے بجھے دل کے ساتھ کمرے میں جانا پڑا، لیکن میں نے اپنی بیوی سے ایک لفظ بھی بولنا گوارا نہیں کیا۔ مجھے اس کے وہاں ہونے سے بھی الجھن ہو رہی تھی اور میں منہ پھیر کر سو گیا تھا۔ اگلی صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا کہ مریم کمرے کے ایک کونے میں چپ چاپ اور سہم کر بیٹھی ہوئی تھی۔ شاید وہ رات کو میرا سرد رویہ دیکھ کر ڈر گئی تھی اور میں نے بھی دوبارہ اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مجھے اپنے ہی کمرے سے الجھن ہونے لگی تھی۔ میں وہاں جانا ہی نہیں چاہتا تھا، حالانکہ اگر میں اس سے بات کرتا تو شاید میرا دل بدل جاتا، لیکن میں نے خود ہی اپنے درمیان ایک دیوار کھڑی کر لی تھی۔ میں روزانہ دفتر سے سیدھا آ کر اپنی ماں کے پاس بیٹھ جاتا اور جہاں مریم خاموشی سے میرے لیے کھانا لے آتی اور ہر طرح سے میری فکر کرنے کی کوشش کرتی تھی، مجھے لگتا تھا کہ وہ میری توجہ حاصل کرنا چاہتی ہے، اسی لیے ایسا کرتی ہے، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اسے یہ توجہ کبھی نہیں دوں گا۔ دوسری طرف میری بھابھی ماہنور بہت حسین تھیں۔ ان کا رنگ اتنا گورا تھا کہ ہاتھ لگانے سے میلی ہو جائیں گی۔ میں اکثر بھابھی کو دیکھ کر اپنے بھائی کی قسمت پر رشک کیا کرتا تھا کہ انہیں کتنی خوبصورت شریک حیات ملی ہے، اور میرا یہ بدلا ہوا رویہ
اب میرے بھائی عمیر کی نظروں سے چھپا نہیں رہا تھا۔ انہوں نے ایک دن مجھے اکیلے پایا تو کہنے لگے، آریان، میں نوٹ کر رہا ہوں، تم اپنی بیوی کی بالکل عزت نہیں کرتے، مریم کا بالکل خیال نہیں رکھتے۔ میں نے دل میں لا کر جواب دیا کہ بھائی، ایسی شکل و صورت والی بیوی کا میں کیا کروں؟ عمیر بھائی نے مجھے سمجھاتے ہوئے کہا کہ دیکھو، وہ تمہاری کتنی خدمت کرتی ہے، تمہارا کتنا خیال رکھتی ہے۔ میں نے طنزیہ کہا کہ خوش قسمت تو آپ ہیں جنہیں ہیرا مل گیا ہے۔ یہ سن کر انہوں نے میری طرف گہری نظروں سے دیکھا اور بولے، بعض دفعہ جو چیزیں باہر سے خوبصورت نظر آتی ہیں وہ اندر سے ویسی نہیں ہوتی۔ تمہاری بیوی ایک مخلص اور اچھی لڑکی ہے اور تمہاری قدر کرتی ہے، اور تم پر لازم ہے کہ تم اس کا خیال رکھو۔ تمہیں اس کے ساتھ ایسا برتاؤ نہیں کرنا چاہیے۔ سب کی باتیں سن کر میں نے کوشش تو کی کہ میں اس سے سیدھے منہ بات کروں، مگر جب بھی اس کا گندمی سا چہرہ میرے سامنے آتا مجھے عجیب سی گھٹن ہونے لگتی اور میں کمرے سے باہر نکل جاتا تھا۔ رفتہ رفتہ ماں کے بار بار سمجھانے پر میں نے کمرے میں رات گزارنا تو شروع کر دی، لیکن بات چیت برائے نام تھی۔ البتہ میں نے یہ ضرور دیکھا تھا کہ وہ بہت عبادت گزار تھی، لمبی لمبی نمازیں پڑھتی تھی اور میرے کہنے سے پہلے ہی میری ضرورت کی ہر چیز میرے سامنے لا کر رکھ دیا کرتی تھی۔ اس بات کا مجھے ایک سکون تھا کہ اب مجھے اپنے کام خود نہیں کرنے پڑتے تھے اور نہ ہی ماں کو تکلیف دینا پڑتی تھی۔ انہی دنوں خاندانوں میں ہماری شادی کے ولیمے اور دعوتیں شروع ہو گئی، اور ہم جس گھر میں بھی دعوت پر جاتے وہاں سب لوگ میری بھابھی مانور کے حسن اور سلیقے کی تعریفوں کے پل باندھ دیتے تھے، جبکہ میری بیوی مریم کو دیکھ کر لوگ بس رسمی سی ماشاء اللہ کہہ کر آگے بڑھ جاتے تھے۔ ایسے موقعوں پر میں شرمندگی سے اپنے سر جھکا لیتا تھا اور احساس کمتری کا شکار ہو جاتا تھا، کیونکہ میں اچھے سے جانتا تھا کہ دیکھنے والوں کے دلوں میں ہمارے اس جوڑے کو دیکھ کر نہ جانے کیا باتیں چل رہی ہوں گی۔ ایک دن ہماری سگی خالہ نے ہمارے اعزاز میں اپنے گھر پر کھانے کی دعوت رکھی، اور جب ہم وہاں پہنچے تو انہوں نے وہاں موجود میری تمام کزنز کے ساتھ مل کر میری بیوی کا بہت مذاق اڑایا اور طنز و مزاح کا نشانہ بناتی رہیں، جبکہ دوسری طرف مانور بھابھی کے حسن کے گیت گاتے نہیں تھک رہے تھے۔ ان کی اس حرکت پر مجھے اتنی شرمندگی اور غصہ بھی آیا کہ میں گھر لوٹتے ہی اندر سے تپ گیا اور سیدھا ماں کے پاس جا کر بولا کہ ماں، بس اب میری برداشت جواب دے چکی ہے، میں اس لڑکی کو طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اس کے ساتھ مزید زندگی نہیں گزار سکتا۔ جب میرا دل ہی اس کی طرف راضی نہیں ہو رہا تو میں کیا کروں؟ میرا یہ کہنا تھا کہ ماں نے تڑپ کر ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا۔ ان کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا اور وہ بولیں کہ آج کے بعد میرے سامنے ایسی گھٹیا بات دوبارہ مت کرنا۔ کیا تم بھی اپنے اسی باپ کے نقش و قدم پر چلو گے جس نے برسوں پہلے صرف میرے خوبصورت نہ ہونے کی وجہ سے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا تھا؟ اب تمہاری یہ بوڑھی ماں بھی تو خوبصورت نہیں رہی، تو کیا اب تم اپنی ماں کو بھی اس گھر سے نکال دو گے؟ ماں کا یہ تھپڑ اور ان کا یہ دردناک ماضی سن کر میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میں اندر تک دہل کے رہ گیا تھا اور حیران پریشان کھڑا خاموش سا اپنے ماں کی طرف دیکھ رہا تھا کہ آخر میری ماں پر کیا گزری ہوگی۔ اس رات میرے دل و دماغ میں ایک عجیب طوفان برپا ہو گیا اور بے چینی سے مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ چنانچہ رات کے تقریباً 2 بجے جب میں اپنے کمرے سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ عمیر بھائی کمرے کے باہر صحن میں سر پکڑے بیٹھے تھے اور کسی گہری سوچ میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں ان کے قریب گیا اور پوچھا کہ کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں اور اتنی رات گئے یہاں باہر کیوں بیٹھے ہیں؟ میرے ذہن میں یہ فوراً خیال آیا کہ اتنی خوبصورت اور پریوں جیسی بیوی کو کمرے میں چھوڑ کر میرا ناشکرا بھائی ہے جو باہر بیٹھا ہوا ہے، اور یہ تو سراسر ناشکری ہے۔ انہوں نے میری طرف دیکھا اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ کہنے لگے، کچھ نہیں، بس سر میں شدید درد ہو رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا کہ بھابھی، آپ کا سر درد تو بھابھی کا چہرہ دیکھتے ہی آپ کا سر درد تو غائب ہو جانا چاہیے۔ اس پر انہوں نے گہرا سانس لیا اور پراسرار انداز میں بولے کہ آریان، تم واقعی خوش نصیب ہو، اور یہ کہہ کر وہ اپنے کمرے کی طرف چلے گئے۔ میں ان کی باتیں سن کر حیران رہ گیا کہ وہ مجھے خوش نصیب کہہ رہے ہیں یا میرا مذاق بنا رہے ہیں۔ پھر میں نے سر جھٹک دیا اور اپنے کمرے میں آ گیا
اب میرا یہ روز کا معمول بن گیا تھا۔ میں اکثر بھائی کو بہت خاموش اور فکر مند دیکھتا تھا، لیکن میرے پوچھنے پر وہ کبھی اپنے دل کا حال نہیں بتاتے تھے۔ دوسری طرف ماں کے اس تھپڑ اور ان کی باتوں کا مجھ پر اتنا گہرا اثر ہوا کہ جس کی وجہ سے میں اب مریم کے ساتھ بدتمیزی یا جھگڑا نہیں کرتا تھا، نہ ہی اسے کوئی غلط جواب دیتا تھا، کیونکہ جب بھی مجھے غصہ آتا مجھے اپنی ماں کا وہ چہرہ یاد آتا اور میری ماں کی وہ باتیں میرے کانوں میں گونجنے لگتی تھی۔ مریم کا یہ حال تھا کہ وہ 5 وقت کی نماز پڑھتی، دل و جان سے ماں کی خدمت کرتی اور میری ہر ضرورت کا خیال رکھتی تھی۔ اس کے برعکس مانور بھابھی زیادہ تر وقت اپنے کمرے میں بند رہنا پسند کرتی تھیں اور گھر کے کام کاج کو بھی وہ ہاتھ نہیں لگاتی تھیں، جبکہ گھر کی تمام ذمہ داریاں اکیلی مریم نے سنبھال رکھی تھی۔ ایک دن جب ماں نے مجھ سے اس بات کا ذکر کیا کہ دیکھو ذرا مریم کتنی سگڑ ہے، اس نے پورے گھر کا نظام سنبھال رکھا ہے، تو میں نے لاپرواہی سے کہا اماں وہ اس گھر کی بہو ہے، اس کا یہ فرض بنتا ہے کہ وہ کام کرے اور ہم سب کی خدمت کر کے ہمارے دلوں میں جگہ بنائے، جبکہ بھابھی کی جگہ تو ان کی خوبصورتی کی وجہ سے پہلے ہی بنی ہوئی ہے۔ میری یہ بات سن کر میری ماں نے پیچھے مڑ کر مجھے ایک بہت ہی تیکھی اور غصے بھری نظر سے دیکھا تھا اور میں کسی بحث سے بچنے کے لیے جلدی سے دفتر کے لیے نکل گیا تھا۔ دن گزرنے کے ساتھ ساتھ عمیر بھائی دن بدن جسمانی طور پر کمزور ہوتے جا رہے تھے اور ان کا چہرہ اترا ہوا رہتا تھا، اور اب تو وہ اکثر بیمار رہنے کی وجہ سے دفتر سے بھی چھٹیاں کرنے لگے تھے۔ مجھے ان کی یہ حالت دیکھ کر سخت حیرت ہوتی تھی، کیونکہ میرا بھائی تو وہ انسان تھا جو بخار کی حالت میں بھی مجھے موٹر سائیکل پر بٹھا کر دوا دلوانے لے جاتا تھا اور کبھی دفتر سے ناغہ نہیں کرنے دیتا تھا۔ تو اب انہیں ایسا کیا مسئلہ ہو گیا؟ ایک دن ماں نے مجھ سے کہا کہ آریان تم اپنے بھائی کے ساتھ بیٹھو اور اکیلے میں اس سے پوچھو کہ آخر وہ کس بات پر پریشان ہے۔ وہ مجھ سے کچھ شیئر نہیں کر رہا، ہو سکتا ہے تم اس کے بھائی ہو تو وہ تم سے اپنی دل کی بات کرے۔ ماں کے کہنے پر اگلے دن دفتر سے واپسی پر میں بھائی کو اپنے ساتھ ایک چائے کے کیفے پر لے گیا اور پیالی سامنے رکھتے ہوئے کہا تھا کہ بھائی آخر بات کیا ہے؟ آپ دن بدن گھلتے جا رہے ہیں، راتوں کو کمرے سے باہر بیٹھے رہتے ہیں، میں آپ کا چھوٹا بھائی ہوں، بس ایک بار مجھے بتا کر تو دیکھیں۔ انہوں نے میری طرف دیکھا تو ان کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے۔ انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور بولے آریان تم اپنی بیوی کے معاملے میں بہت خوش نصیب ہو، میں تمہیں دیکھ کر رشک کرتا ہوں کہ کاش میرا بھی نصیب ایسا ہوتا۔ میں نے حیرت کی انتہا پر پہنچ کر کہا بھائی آپ مجھ پر رشک کرتے ہیں، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ انہوں نے سسکتی ہوئی آواز میں جواب دیا کہ میرے بھائی جو چیز باہر سے جتنی خوبصورت نظر آتی ہے ضروری نہیں کہ وہ اندر سے اتنی ہی حسین ہو۔ میں نے بےتابی سے پوچھا کہ آخر کھل کر بتائیں تو صحیح کہ معاملہ کیا ہے؟ لیکن وہ جلدی سے کرسی سے اٹھتے ہوئے بولے کہ وقت آنے پر تمہیں سب معلوم ہو جائے گا، میں بس اتنا کہوں گا کہ اپنی بیوی کی قدر کیا کرو، اس نے تم پر بہت بڑا احسان کر رکھا ہے۔ بھائی کی اس پراسرار باتوں نے میرے الجھن اور حیرت کو مزید دگنا کر دیا تھا اور میں نے مزید پوچھنے کی کوشش کی، لیکن انہوں نے میرے کسی سوال کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اس واقعے کے بعد ایک رات میں اچانک ہمارے کمرے میں پانی ختم ہو گیا اور میں پانی لینے کے لیے کچن کی طرف جانے لگا تو مریم نے ادب سے کہا کہ آپ آرام کیجئے میں لا دیتی ہوں، مگر میں نے کہا کہ نہیں تم لیٹو میں خود لے آتا ہوں۔ میں جیسے ہی کوریڈور سے گزر رہا تھا مجھے عمیر بھائی اور ماہنور بھابھی کی کمرے سے اونچی آواز میں باتیں کرنے کی آواز سنائی دی۔ وہ دونوں آپس میں بری طرح جھگڑ رہے تھے۔ پہلے تو مجھے لگا کہ اخلاقی طور پر بری بات ہے کہ میں کسی کے بند کمرے کے باہر کھڑے ہو کر ان کی بات سنوں، لیکن پھر میرے دل نے کہا کہ یہی موقع ہے سب جاننے کا کہ آخر میرا بھائی کیوں پریشان ہے اور کچھ بتاتا کیوں نہیں۔ جیسے ہی ماہنور بھابھی کی آواز میرے کانوں میں پڑی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ وہ انتہائی غصیلے اور حقارت آمیز لہجے میں کہہ رہی تھی کہ میں اس سے بات کروں گی اور جو میرا دل چاہے گا میں وہی کروں گی، تم میں ہمت ہے تو مجھے روک کر دکھاؤ اور میں کہتی ہوں کہ تم مجھے چھوڑ کیوں نہیں دیتے، آج ہی چھوڑ دو، طلاق دے کر میری جان کیوں نہیں بخش دیتے۔ اس کے بعد بھائی کی دھیمی اور ہانسی آواز آئی جو مجھے صاف سنائی نہیں دے رہی تھی۔ میں مزید سننے کے لیے دیوار کے قریب ہوا تھا کہ دور سے مریم اپنے کمرے سے نکلی اور مجھے وہیں کھڑا دیکھ کر بولی آریان اتنی رات گئے یہاں کیوں کھڑے ہیں؟
میں نے گھبرا کر بات ٹالی اور پانی کا گلاس لا کر فوراً اپنے کمرے میں بھاگ آیا تھا۔ اگلی صبح ہی شدید ذہنی دباؤ کا شکار تھا اور میں نے پکا ارادہ کر لیا تھا کہ آج دفتر میں بھائی کو اکیلے میں پکڑ کر پوری سچائی اگلوا کر رہوں گا۔ لیکن جب میں دفتر پہنچا تو وہاں بھی بھائی کا چہرہ بری طرح اترا ہوا تھا اور وہ اپنی سیٹ پر بیٹھے انتہائی مایوس اور پریشان نظر آ رہے تھے۔ ان کی حالت بتا رہی تھی کہ انہوں نے صبح کا ناشتہ بھی نہیں کیا تھا۔ دفتر سے واپسی پر میں نے عمیر بھائی کو گھر جانے کی اجازت نہیں دی، بلکہ زبردستی ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں شہر کے ایک پرسکون پارک میں لے آیا اور وہاں ایک بینچ پر بیٹھ کر میں نے انتہائی سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا اور کہا تھا کہ بھائی، آج جب تک آپ میرے سامنے آپ دل کے راز نہیں کھولیں گے، ساری بات کلیئر نہیں کریں گے، آپ مجھے اس گہری پریشانی کی اصل وجہ نہیں بتائیں گے تو میں آپ کو یہاں سے گھر نہیں جانے دوں گا۔ عمیر بھائی نے چند لمحے خاموشی سے زمین کو دیکھا، پھر ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور انتہائی لرزتی ہوئی آواز میں بولے کہ آریان، میری بیوی کسی اور لڑکے کو پسند کرتی ہے اور وہ اب بھی اس سے چھپ چھپ کر فون پر باتیں کرتی ہے۔ میں اسے جتنا روکتا ہوں، جتنا سمجھاتا ہوں، وہ باز نہیں آتی۔ وہ میرے ساتھ رہنا نہیں چاہتی۔ وہ کہتی ہے کہ شادی سے پہلے ہی اس سے رابطے میں تھی اور اب تو بالکل سیدھا سادہ اور سست مزاج انسان ہوں، تمہیں پتہ ہے۔ میرے بھائی کی یہ باتیں سن کر حیران پریشان ہو گیا میں اور صدمے سے انہیں دیکھنے لگا۔ میں نے غصے سے کہا کہ بھائی، آپ نے ابھی تک ماں سے اس بات کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ انہوں نے تڑپ کر جواب دیا کہ میں اماں سے بات کیا کرتا آریان، وہ بیچاری تو پہلے ہی زندگی کے دکھ جھیل چکی ہیں۔ میں نے فوراً مشورہ دیا کہ آپ ایسی بدچلن عورت کو طلاق دے دیں اور اپنی جان چھڑائیں، مگر وہ بولے کہ میں اپنے اس باپ کے نقش قدم پر نہیں چلنا چاہتا جس نے اماں کو اکیلے چھوڑ دیا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ ماہنور سدھر جائے۔ اس واقعے کے چند دن بعد اچانک اطلاع ملی کہ عمیر بھائی پر کسی نے حملہ کر دیا ہے اور وہ ہاسپٹل میں زندگی اور موت کی کشمکش میں ہیں۔ پولیس تفتیش میں معلوم ہوا کہ یہ سب ماہنور کے اسی پرانے دوست نے کیا ہے۔ بھائی کو ہوش آیا تو ان کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور دوسری طرف ماہنور بار بار معافی مانگ رہی تھی۔ وہ گھر آئی اور بھائی کے پاؤں پکڑ کر رونے لگی۔ میں اسے دھتکارنے ہی والا تھا، آگے بڑھ کر منع کرنے والا تھا کہ ماں نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بولی کہ نہیں آریان، ہمارے گھر میں طلاق کا رواج کبھی نہیں ہوگا اور اسے ایک آخری موقع دینا چاہیے۔ ماں کے اصرار پر بھائی نے اسے معاف کر دیا، جس دن کے بعد بھانور کی مزاج میں کافی تبدیلی آ گئی اور وہ بالکل سدھر گئی تھی۔ ایک دن اس نے مجھ سے بھی معافی مانگی اور میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ آج میں اپنی بیوی مریم کے مخلص چہرے کو دیکھتا ہوں تو میرا دل سکون سے بھر جاتا ہے۔ ہماری یہ کہانی ہمیں سبق دیتی ہے کہ ظاہری خوبصورتی محض ایک سراب ہے۔ انسان کی اصل خوبصورت اس کے کردار اور اخلاق میں ہوتی ہے۔ میری ماں نے طلاق کا زخم سہنے کے باوجود کسی اور کا گھر نہیں اجڑنے دیا اور یہی ان کی عظمت ہے۔